الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ سیزن 2۔ آج کا ہمارا چھٹا سلسلہ ہے شرعی سوالات اور جوابات۔ آج ہمارے ساتھ ہیں علامہ شفیق الرحمان ندوی صاحب۔ حضرت سے کچھ سوالات کریں گے اور حضرت اس کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا جو سلسلہ ہوگا اس میں آپ کی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، کیا ایک روزے کا فدیہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ کر یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ کر، تو ایک روزے کا کیا فدیہ ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، روزے کا جو فدیہ ہے وہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب یہ کون دے گا؟ یہ وہ شخص دے گا کہ جو بالکل ایسا ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ زندگی میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا پھر اللہ نہ کرے آپ کے والدین میں سے کوئی چلے گئے اور ان پر روزے تھے اور وہ روزے نہیں رکھے، تو آپ ان کا فدیہ دیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا پھر فدیے کی جو رقم ہے وہ جو صدقہ فطر ہے، جیسے آج ہمارے یہاں اس وقت 28 مارچ 2024 میں صدقہ فطر کی جو مقدار چل رہی ہے وہ 340 روپیہ ہے۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یہی صدقہ فطر کی بھی مقدار ہے۔ اچھا حضرت، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، جو شخص فدیہ دے چکا ہے اور اس کے بعد اگر روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر کیا حکم ہوگا اس پر؟ ہاں، جو شخص روزوں کا فدیہ دے چکا ہے، اب اللہ نے اسے طاقت دی ہے روزے رکھنے کی، تو وہ جو فدیہ دیا تھا وہ تو دے ہی چکا ہے، اب وہ دوبارہ روزے رکھے گا۔ اب تندرست ہو گیا تو اب ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ اچھا حضرت، ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی خواتین اپنے شوہر کے بنا اجازت سے نفل روزہ رکھ سکتی ہیں؟ خواتین جو ہے وہ بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی، ان سے اجازت لیں۔ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو اجازت دے رکھی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سمجھتی ہے کہ میرا شوہر چیخے گا چلائے گا تو بہتر ہے کہ شوہر سے اجازت لے کر نفلی روزہ رکھیں۔ اچھا، ایک دن روزہ چھوڑنا اور ایک دن رکھنا حضرت کس نبی کی سنت ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ ایک دن جو روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ جمعے والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جمعے والے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے، اس لیے کہ جمعے کا روزہ خاص کر لینا کہ میں جمعے روزہ رکھوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کا یہ کہ جیسے آپ نے جمعرات کا روزہ رکھا ہے اس کے ساتھ جمعے کا روزہ ملا لیں۔ اگر آپ نے جمعے کا روزہ رکھا ہے تو ساتھ میں ہفتے کا دن بھی ملا لیں۔ تو یوں جمعے کا دن خاص کر لینا تو یہ درست نہیں ہے، منع ہے۔ اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو تو ساتھ میں 9 کا ملا لو، اور اگر 10 کا رکھنا ہے تو ساتھ میں 11 کا ملا لو، تاکہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو عاشورہ کا روزہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا کس نبی کی سنت ہے؟ جو 3 روزے ہیں یہ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی سنت ہے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ اے ابو ہریرہ، ہو سکے تو تم ہر ماہ کے ایام بیت کے روزے جو ہے وہ رکھا کرو۔ حضرت 27 رجب مرجب کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس ماہ میں 27ویں کا روزہ رکھے گا، اللہ اسے 100 سال کے روزوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی 100 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رجب میں بڑی فضیلت ہے روزے رکھنے کی۔ حضرت، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد، وہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ قربانی والے دن کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ نہیں، وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اصل میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کرے تو وہ کوشش کرے کہ افطار اپنے قربانی کے گوشت سے ہی کرے۔ تو عمومی طور پر ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں جناب میں روزے سے ہوں، تو وہ روزہ نہیں ہوتا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھانا پینا، وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس وقت تک روزہ دار شمار کرتے ہیں، یعنی کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا کہ جب تک ہمارا جانور ذبح نہ ہو جائے،
اور ہم اس کے گوشت سے یعنی آج کی صبح کا جو ہے وہ کھانے کا آغاز کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ اس کو جو روزہ کہا جاتا ہے وہ عمومی طور پر نہ کھانے پینے کو روزے سے تشبیہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ عرفہ کا روزہ رکھنا اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے کا ثواب ہزاروں روزوں کے برابر ہے، اور عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو کس نبی کی سنت ہے روزہ رکھنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ روزہ فرض تھا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔